قومی خزانے پر بوجھ، ادارے فوری ختم یا نجکاری کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ حکومتی اخراجات میں کمی پر اجلاس میں وزیراعظم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کے اقدامات کی ہدایت کی۔ میرا زمانہ رہتا تو ڈالر 95 کا ہوتا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا مہنگائی کا نام و نشان نہ تھا، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی، مجھے چلنے دیتے تو پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا۔ پنجاب میں بجلی کے فی یونٹ پر 14 روپے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ اور جی ایچ کیو میں قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب۔ آرمی چیف نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد اور تاریخی کارنامے کو سراہا۔ کہا ارشد ندیم کی کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے، ارشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کو خوشیاں ملی۔ اور سابق آئی جی جیل خانہ جات پنجاب شاہد سلیم بیگ گھر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق انہیں 2 دن پہلے تحویل میں لیا گیا۔ حراست کی خبر کے کئی گھنٹے بعد شاہد بیگ نے ویڈیو جاری کی جس میں وہ اپنے گھر میں چائے پیتے ہوئے زیر حراست ہونے کی خبر دیکھ رہے ہیں۔ قومی خزانے پر بوجھ، ادارے فوری ختم یا نجکاری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ حکومتی اخراجات میں کمی پر اجلاس میں وزیر اعظم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کے اقدامات کی ہدایت کی۔ رائٹ سائزنگ پر وزیر خزانہ کی کمیٹی کی 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کی سفارش۔ ہنگامی بنیادوں پر بھرتیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کی بھی سفارش کر دی۔ کمیٹی نے تجویز دی کہ وزارت خزانہ دوسری وفاقی وزارتوں کے کیش بیلنس کی نگرانی کرے۔ 5 وزارتوں میں 28 ادارے بند، نجکاری اور دوسری وزارتوں کو دیے جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی وفاقی کابینہ سے مجوزہ اصلاحات کی منظوری لی جائے، اصلاحات کے نفاذ کا جامع پلان بھی پیش کیا جائے۔ وزیر مواصلات کے پی مستعفی ہوئے یا ہٹایا گیا؟ شکیل خان نے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا صوبائی حکومت میں جاری کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا، مضبوط کرپٹ لابیز نے استعفی دینے پر مجبور کیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں شکیل خان نے استعفی بعد میں دیا، وزیر اعلیٰ نے انہیں ہٹانے کی سمری پہلے بھیجی۔ انسداد کرپشن کی کمیٹی نے شکیل خان کو ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شکیل خان کو ہٹانے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ کہا جس نے بھی کرپشن کو بے نقاب کیا پی ٹی آئی نے اسی کے خلاف کارروائی کی۔ کرپشن کے پی حکومت کا مشن ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ شکیل خان نے کے پی کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کا انکشاف۔ کہا شکیل خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں کرپشن کا بتایا تھا، 2 کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کریں گے۔ بولے شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی، 10 سال کابینہ میں ساتھ رہے، شکیل خان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا۔ ایک ممبرز قومی اسمبلی بھی بیٹی تھی اس کا ایڈریس آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اگر ایک مہذب معاشرے میں اسی طرح لوگ آئیں گے تو بچے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ ایک تو ایس او پی فالو کرے۔ پی ٹی آئی رکن کا خاتون کے لباس پر اعتراض۔ قائمہ کمیٹی پار کے اجلاس میں باقی ارکان کی نظریں مسائل پر، لیکن پی ٹی آئی رکن اقبال آفریدی کی نظریں ایک خاتون پر پھر اس کے کپڑوں پر چلی گئیں اور پھر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا نجی کمپنی کی جانب سے شریک خاتون نے جس لباس میں شرکت کی وہ قابل اعتراض ہے، کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے۔ فیصلہ سنا دیا، معاشرے میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں ملک میں توانائی بحران کے حل کے لیے کام کریں، بجائے خواتین کے لباس پر نظر رکھیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا یہ تحریک انصاف کی فسطائیت ہے جو کھل کر باہر آ رہی ہے۔ طارق فضل چودھری بولے خاتون نے مناسب لباس میں اجلاس میں شرکت کی، اس میں قابل اعتراض کچھ نہیں۔ جی ایچ کیو میں قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب۔ ارشد ندیم نے اہل خانہ کے ساتھ شرکت کی۔ آرمی چیف نے قومی ہیرو کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد اور تاریخی کارنامے کو سراہا۔ کہا ارشد ندیم کی کامیابی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے، ارشد ندیم کی کامیابی سے پوری قوم کو خوشیاں ملیں۔ ارشد ندیم نے سراہنے پر شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں 1984 اولمپکس کے کھلاڑیوں کی خصوصی شرکت، قومی ہاکی، کرکٹ، اسٹریٹ فٹ بال اور خواتین کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔
جہانگیر خان، اصلاح الدین، شہباز سینئر، سہیل عباس، محمد آصف، احسام الحق شریک تھے۔ آرمی چیف کا کھلاڑیوں اور نوجوانوں کو بھرپور تعاون کی فراہمی کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فیض حمید کی گرفتاری معجزہ قرار دے دی۔ کہا فیض حمید کے خلاف کارروائی سبق ہے، گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سیاسی کھیل 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوا تھا، میں بھی فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں۔ فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اسحاق ڈار نے بتایا سینٹ کے پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر پابندی عائد کر دی۔ القادر کیس کا ٹرسٹ آلموسٹ کنکلوژن کو آ گیا ہے، اس کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے کہ ہفتہ ہو یا 2 ہفتے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس بھی نیب نے بنایا، نیب سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے دوسرا کیس بنا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا اصول ہے جو کیس سامنے نہ ہو اس پر بات نہیں ہوتی۔ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے جس پر شدید تحفظات ہیں۔ اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس، حماد اظہر کا استعفی مسترد کر دیا۔ کور کمیٹی کے بانی پی ٹی آئی سے بھی استعفی منظور نہ کرنے کی درخواست۔ کور کمیٹی کا کہنا تھا حماد اظہر کام جاری رکھیں، تحفظات دور ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ۔ فتنہ الخوارج کے 3 خوارج جہنم باسل ایک زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ افغانستان کے دہشت گرد گروہوں کے باعث پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ بارہا افغان انتظامیہ سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پریس بریفنگ، کہا فی الوقت پاک بھارت تجارت پر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی پر جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ فلسطینی عوام کا قتل عام بند کیا جائے۔ امن کے لیے اسرائیل کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انٹرنیٹ سروس میں خلل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کیا پی ٹی اے از خود انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ وفاق کے وکیل نے تفصیلی جواب کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے یہ مفاد عاملہ کا معاملہ ہے اور آپ کی سنجیدگی یہ ہے، مناسب معلومات ہی نہیں۔ مفاد عامہ کی درخواست پر مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے۔ فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب روکنے کی استدعا۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بل بل پاکستان گانے کا تذکرہ۔ رکن اسمبلی عامر ڈوگر نے کہا پورا ملک ہی بل بل کر رہا ہے، کوئی عوام کی ترجمانی کرے تو اٹھا لیا جاتا ہے، احتجاج سے روک رہے ہیں، رونے بھی نہیں دیا جا رہا۔ سیکرٹری توانائی نے کہا گردشی قرض پر سود عوام نے ادا کرنا ہے، آئی پی پیز کو ادائیگیوں کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا جائے گا۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے مہنگی بجلی بنائے جانے کا انکشاف۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ الیکٹرک کی ساری بجلی تھرمل سے بنتی ہے، اس کے باوجود حکومت سبسڈی دے رہی ہے، سبسڈی نہ دی جائے تو فی یونٹ بجلی 80 روپے تک پہنچ جائے گی۔ سی او کے الیکٹرک نے کہا ایل این جی سے بجلی پیدا کریں گے تو 40 روپے کا یونٹ پڑے گا۔ انکم ٹیکس کم کرو، ہمیں جینے کا حق دو۔ ہوش شبہ ٹیکسوں کے خلاف اسلام آباد میں تنخواہ دار سڑکوں پر آ گئے۔ جنا ایونیو بلو ایریا میں جمع مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تنخواہ دار طبقے پر ناجائز ٹیکس ہٹائے جائیں۔ پشاور میں اب تک منکی پاکس کے 3 مصدقہ کیسز رپورٹ ہو چکے۔
ایک کیس رواں ہفتے جبکہ 2 کیسز 2022 اور 23 میں آئے تھے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ارشاد روغانی کا بیان، حال ہی میں منکی پاکس کا کیس سعودی عرب سے آنے والے شہری میں پایا گیا۔ قومی ادارہ صحت نے منکی پاکس پھیلنے کی وارننگ اور گائیڈ لائن جاری کر دی۔ متاثرہ افراد چہرے اور جسم پر سرخ دھبوں، دانے، بخار، سر اور جسم درد کی شکایت کرتے ہیں۔ شرح اموات 1% ہے۔ مونسون بارشوں کا نیا اسپیل، چترال میں نالے بکھر گئے، فصلیں اور سڑکیں متاثر، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ لکی مروت میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بھمبر آزاد کشمیر میں بارش کے بعد طغیانی، درجنوں دیہات کو ملانے والا پل بہہ گیا۔ چمن میں موسلا دھار بارش، اوسا محمد میں بارش کے بعد گلیوں میں پانی جمع، کراچی میں کل سے پیر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اپر کوہستان میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے 3 افراد دریا میں گر گئے۔ کراچی میں ڈاکو پولیس کا روپ دھار کر واردات کرنے لگے۔ ملیر میں پولیس وردی میں ملبوس ڈاکو گرفتار۔ ملزم موسیٰ نے دوران تفتیش بتایا کہ گینگ کے ساتھیوں نے وردی پہن کر واردات کرنے کا آئیڈیا دیا۔ ملزم منی ایکسچینج اور بینک سے نکلنے والوں کی ریکی کر کے ساتھیوں کو آگاہ کرتا تھا۔ گینگ کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ لاہور میں جشن آزادی پر ریسر کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، ریسر کی ون ویلنگ کی موبائل فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق کیمپس پل کے قریب موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل سوار اچرا کا رہائشی ہمایوں جاں بحق۔ ون ویلر کو روکنے کی کوشش میں ڈالفن اہلکار ذیشان شدید زخمی ہوا۔ زمین پانی نکالنے پر واٹر کارپوریشن کی جانب سے لگائے گئے ٹیکس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کہا 5 دریاؤں کا ملک ہے اور یہاں دریاؤں کا پانی غیر محفوظ ہے۔ لوگ فرانس سے پانی منگوا کر استعمال کر رہے ہیں۔ سینڈ فوڈ اتھارٹی تو ریسٹورنٹس کے سوا کہیں نظر نہیں آتی۔ بوتلوں کے ذریعے فروخت ہونے والے پانی کی پڑتال کے لیے کمیشن قائم کرنے کا عندیہ دیا۔ آئندہ سماعت پر سیکرٹری صحت اور دیگر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سہرا میں کھارے پانی سے کھجور کی کاشت کا کامیاب تجربہ۔ تھر میں 5 سال قبل بورنگ کے پانی پر لگائے گئے کھجور کے باغ نے پھل دینا شروع کر دیا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھجور کی کاشت سے تھر کی معیشت مضبوط ہوگی۔ PNS حنین کا ترکیہ کی بندرگاہوں گوچیک اور اکساس کا دورہ۔ پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ حکام نے استقبال کیا۔ گوچیک میں کمانڈنگ آفیسر کی ترک بحریہ کے فلیٹ کمانڈر اور نیول بیس کمانڈر سے ملاقاتیں۔ PNS حنین اور ترک کوسٹ گارڈ کے جہاز گیلیبولو میں 10ویں 2 طرفہ مشق کا انعقاد۔ ISPR کا کہنا ہے مشق کا مقصد بحری افواج میں باہمی تعاون، مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ کلکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کی زیادتی کے بعد قتل نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا، دل دہلا دیے۔ ڈاکٹر ہسپتالوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے، پورے بھارت میں کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 31 سالہ ڈاکٹر کو میڈیکل کالج ہسپتال میں زیادتی کے بعد بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ جبڑے، پسلیاں اور نچلے دھڑ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اجتماعی زیادتی کے کیس میں پولیس نے اب تک 1 مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ سندھ کی زیر صدارت محکمہ IT اور یونیورسٹیز کا اجلاس۔ 1000 گوگل کریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ 10 گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دینے کے معاہدے پر دستخط۔ مراد علی شاہ نے کہا ٹیکنالوجی کو اپنا کر بے روزگاری کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آج کہیں بھی بیٹھ کر نوجوان انٹرنیٹ سے ڈالر کما رہے ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کو IT کورسز کرنے چاہیے جس سے روزگار مل سکے۔ جبالیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، درجنوں فلسطینی شہید۔ دراج میں گھر پر بمباری میں 5 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی شدت پسندوں کا فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ۔ اسرائیلی آبادکاروں نے کئی گھروں کو آگ لگا دی، گاڑیاں بھی جلا ڈالی۔ حملے میں 20 سال کا لڑکا شہید ہوا۔ دوحہ میں جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے آغاز کو خوشائند قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے امن معاہدے کی راہ حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ حماس کا کہنا ہے ہم مذاکرات میں حصہ نہیں لے رہے۔ امریکہ پہلے 12 جولائی کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کے عبوری وزیر خارجہ توحید حسین کا کہنا ہے حسینہ واجد کو کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ و قانون نے کہا تو بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔
हसीना वाजिद समेत 16 अफराद पर अब तक कत्ल के 3 मुकदमात कायम किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। यूक्रेन का मगरबी रूस में कर्सिक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेन के सदर का कहना है कि कर्सिक के इलाके सदजाहा का कंट्रोल हासिल करके वहां कमांडर ऑफिस कायम कर दिया जाएगा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेनी फौज की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया है। रूस का यूक्रेन का यूनिट तबाह करने का दावा। पीसीबी ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइन करार दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान रीजन के नशरियाती हुकूक मिलना शायकीन के लिए खुशी की बात है। अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेजबानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा, हमारा आज़म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं। शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। और सुरों के ये बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को दुनिया पानी से कूच किए 27 बरस बीत गए। मगरबी साजों को इस्तेमाल करके कबाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहद बख्शी।